السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ دین جو نام ہے تو اس کے اندر ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اور ایسے ہی دین کے اندر اخلاق بھی ہیں۔ اب یہ جو اخلاق ہے یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت ہی تفصیلی عنوان اور تفصیلی مضمون ہے کہ جس پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں گزر جائیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو یا آپ علیہ السلام کی اخلاق والی زندگی کو کما حقہ کوئی بیان جو ہے وہ نہیں کر پائے گا کہ ہر موڑ پر آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ آپ کی اجتماعی زندگی ہو یا آپ کی انفرادی زندگی ہو یا آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ والی زندگی ہو، صحابہ کے ساتھ والی زندگی ہو، مسجد والی زندگی ہو، بازار والی زندگی ہو، ہر موڑ پر اگر انسان غور کرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو وہ بہتر سے بہتر پائے گا۔ انفرادی زندگی میں بھی بہتر سے بہتر آپ کے اخلاق ملیں گے اور اجتماعی زندگی میں بھی بہتر سے بہتر اخلاق ملیں گے۔ اور حدیث کے اندر بہت سی جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخلاق کے تعلق سے تعلیم دی ہے اور ہدایات دی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور آپ کے اخلاق گھر والوں کے ساتھ تو اچھے ہی تھے، آپ کے اخلاق انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تو اچھے ہی تھے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کے اخلاق بہت زیادہ اچھے تھے، اور جانوروں پر بھی جو ہے آپ شفقت اور رحمت کا معاملہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ جو حدیث کے اندر مذکور ہے کہ ایک موقع پر آپ نے ایک جنازہ دیکھا تو آپ اس جنازے کو دیکھ کر جو ہے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے، چاہے یہودی ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ علیہ السلام کے اخلاق ہر ایک کے ساتھ بہتر سے بہتر۔ ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے پاس آتا جاتا تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کی خیر خیریت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب آپ نے یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ آپ یہودیوں کے یہاں بھی تشریف لے گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، اس کی خیریت معلوم کی، تو آپ نے پیار بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، اخلاق کے ساتھ اس کو ایمان کی دعوت دی۔ تو اس نے اپنے والد کو دیکھا تو اس کے والد جو وہیں سرہانے کھڑے تھے، اپنے بیٹے سے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، ان کی اطاعت کر لو، یعنی ایمان لے آؤ، اسلام کو قبول کر لو۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ کہ آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص مسجد کے اندر آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ اب جب وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا تو اس کو پکڑنے کے لیے
اور اس کو مارنے کے لیے دوڑے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا، ان کو منع کر دیا کہ آپ رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اب جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر اس کو بلوایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس اس کو بلوایا اور پھر اس سے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہ مسجد دعا، ذکر و اذکار اور تلاوت کی جگہ ہے، یہاں پر اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ نامناسب بات ہے، غیر مناسب بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ جو واقعہ ہے، اگر آپ چاہتے تو تمام صحابہ کو اگر حکم دیتے تو اس شخص کو نہ معلوم کتنا مارتے یا ہو سکتا جان سے مار ڈالتے، لیکن آپ نے کتنے اچھے اخلاق اس کے سامنے پیش کیے کہ اپنی ضرورت سے جب وہ فارغ ہو گیا، آپ نے بلوایا، پیار بھرے انداز کے اندر، محبت بھرے انداز کے اندر اس کو بات سمجھائی تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسے ہی اگر ہم بھی جو ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنائیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم اپنائیں گے، مطالعہ کریں گے، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، تو ہماری زندگی بھی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ نمایاں ہماری زندگی ہو جائے گی، اور پھر ایسی زندگی اللہ بنا دیں گے کہ ہمارا عمل بھی دوسروں کے لیے دعوت کا ذریعہ بنے گا، ہمارا عمل بھی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، دوسروں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہمارے اخلاق اپنے گھر میں بھی اچھے ہوں، ہمارے اخلاق بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اور ایسے ہی ہمارے اخلاق ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ایسے ہی بازار کی زندگی میں، مسجد کی زندگی میں، ہر جگہ ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو جس طرح ہم زبان کے ذریعے سے دعوت دیتے ہیں ایمان کی، دین کی، اسلام کی، دینی تعلیم کی، قرآن کی، تو ہمارا زبان سے دعوت دینا وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر حقیقتاً اچھے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں، اللہ کے نبی والے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں، تو ہمارا عمل بھی جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بن جائے گا، ان کو جہنم سے دور کرنے اور جنت سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔